بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر مبنی پروگرام حیات جاوداں کے ساتھ خاکسار عبد النور عابد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، انبیاء کا وجود بچپن سے ہی پاک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ان کی تربیت کے خاص انتظامات فرماتا ہے۔ وہ انہیں ہر قسم کی برائی اور گناہ سے دور رکھتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے مطالعے سے ہمیں اس بات کا نمایاں ثبوت ملتا ہے کہ کیسے خدا تعالیٰ نے آپ کے وجود کو ابتدا سے ہی پاکیزگی کا ایک پیکر بنایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام چھوٹی عمر سے ہی خدا تعالیٰ کی یاد میں اپنا وقت گزارتے۔ آپ کی طبیعت میں اوائل سے ہی گہرے غور و فکر کی قوت ودیت کی گئی تھی۔ لوگوں کے پوچھنے پر آپ کے والد صاحب کا یہی جواب ہوتا تھا کہ آپ تو مسیتڑ ہیں، یعنی آپ کا زیادہ تر وقت مسجد میں ہی گزرتا تھا۔ اس حب خلوت نشینی اور دنیا کی کشمکش سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ایک شعر میں یوں فرماتے ہیں، فرمایا ابتدا سے گوشائے خلوت رہا مجھ کو پسند، شہرتوں سے مجھ کو نفرت تھی ہر ایک عظمت سے آر۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے بچپن کے متعلق چند واقعات اور روایات کا تذکرہ کریں گے، جس میں میرے ساتھ محترم حافظ مجیب احمد صاحب شامل گفتگو ہوں گے اور اسی طرح مکرم فرحان حمزہ قریشی صاحب بھی شامل گفتگو ہوں گے۔ محترم حافظ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی جو اوائل کے جو حالات تھے، ان میں تعلیم کا جو حصہ تھا، اس کے بارے میں ہمارے سامعین کو کچھ بتائیں۔ جی نور صاحب، عبد النور صاحب، جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس زمانہ میں قادیان میں سکھوں کا راج تھا، تو باقاعدہ اسکول وغیرہ کے انتظامات وہاں نہیں تھے۔ تو صاحب استعداد لوگ، جیسا کہ آپ کے والد محترم ایک رئیس تھے، تو وہ گھر پر ہی، ان میں یہ طریق تھا کہ وہ گھر پر ہی استادوں کو بطور تعلیق رکھ لیتے تھے، یعنی ٹیوٹر وغیرہ کے لیے گھر میں ہی انتظام کر لیتے تھے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے بھی 3 اساتذہ کا ذکر ملتا ہے کہ مختلف وقتوں میں انہوں نے مختلف مضامین اور علوم حضور کو سکھائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آپ 6 یا 7 سال کی عمر کے تھے تو ایک استاد فضل الہی صاحب نے آپ کو قرآن شریف اور فارسی کی بعض کتابیں پڑھائیں۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ جب میں 10 یا 11 برس کا ہوا تو ایک اور استاد فضل احمد صاحب نے مجھے عربی اور نحو کے بعض قواعد پڑھائے۔ تو حضور فرماتے تھے کہ چونکہ آپ کی ابتدائی تعلیم خدا تعالیٰ کے فضل کی ایک تخم ریزی تھی، اس وجہ سے ان استادوں کا پہلا نام فضل تھا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ جب میں 16 یا 17 برس کا ہوا تو ایک اور استاد مولوی گل علی شاہ صاحب نے مجھے کچھ اور مضامین حکمت، فلسفہ وغیرہ، منطق پڑھائے۔ اور اس کے علاوہ حضور فرماتے تھے کہ آپ کے والد صاحب نے آپ کو طب یعنی میڈیسن کے بارے میں کچھ کتابیں پڑھائیں اور اس کے بارے میں وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ تو دیکھیں کیسے ابتدا سے اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے، اپنے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تعلیم کا اس طرح بندوبست فرمایا، اور جو آپ کو آئندہ اللہ تعالیٰ نے کام دینا تھا یعنی جہاد بالقلم کا، اس کے لیے کیسے اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے آپ کو تیار کیا۔ جیسے آپ ایک دفعہ فرماتے ہیں، ابتدا سے تیرے ہی سائے میں میرے دن کٹے، گود میں تیری رہا میں مثل طفل شیر خوار۔ جی نور صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے والد صاحب نے ابتدائی علوم سکھانے کے لیے تو بعض اساتذہ رکھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو سارے علوم دیے، اور اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی ایک خاص روحانی بصیرت اور حکمت عطا فرمائی تھی۔ تو اس کا ایک چھوٹا واقعہ یہ ہے جو ہمیں ملتا ہے تاریخ میں، کہ آپ کے ایک استاد صاحب تھے جنہوں نے آپ سے ایک کسی اور کا کوئی خواب جو ہے وہ ذکر کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس خواب کی سمجھ نہیں آئی۔
تو حضور اس وقت کم عمر تھے، طالب علمی کے زمانے کا واقعہ ہے، لیکن اس کے باوجود اب دیکھیں حضور نے کیا تعبیر کی۔ وہ خواب یہ تھی، وہ کہتے ہیں کہ کسی نے دیکھا ہے کہ ایک گھر ہے اور اس گھر کے باہر بھی دھواں ہے اور اندر بھی دھواں ہے، اور اس کے گرد عیسائیوں کا ایک ہجوم ہے، اور اس کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں۔ تو انہوں نے کہا، استاد صاحب نے کہا کہ آپ بتائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو حضور نے اس وقت ان کو یہ بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے، فرمایا کہ جو انبیاء ہیں وہ مومنوں کے لیے ایک آئینے کے طور کی طرح ہوتے ہیں۔ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دراصل وہ شخص جس نے خواب دیکھی ہے وہ عیسائی ہو جائے گا۔ اس پر ان کے استاد صاحب بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ بہت اچھی، یعنی یہی تعبیر ہے، لیکن انہوں نے افسوس کا اظہار بھی کیا کہ کاش مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو میں اس شخص کو بتا دیتا، کیونکہ دراصل وہ شخص جو تھا وہ بعد میں عیسائی ہو گیا۔ فرحان صاحب، ابھی جو آپ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مربی تھا، اس سے مجھے ایک اور واقعہ بھی یاد آتا ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ کس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ سے ایک بڑی محبت، انسیت اور ایک الفت کا جو رابطہ تھا یا تعلق تھا، اس سے اس واقعے سے عیاں ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں جو جماعت احمدیہ کے پہلے مورخ ہیں حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ابھی حضور بچے تھے، ابھی چھوٹی عمر میں تھے، تو اپنی ایک ہم عمر لڑکی کو حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا کر کہ اللہ مجھے نماز نصیب کرے۔ تو بظاہر یہ بالکل مختصر سا ایک فکرہ معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر اس فکرے کی گہرائی کو دیکھیں تو کس قدر ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ سے ایک انس ہے جو نظر آتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک فارسی میں شعر لکھا جو حضرت مسیح علیہ السلام کے اسی جو عشق اور محبت کے جو جذبات ہیں اس کی عکاسی کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ گر کوئے تو سرے اشاک را زنند، اول کسی کے لافے تعشق زند مانم، کہ اے خدا اگر تیرے کوچے میں محبت کرنے والوں کے سر قلم کر دیے جا رہے ہوں تو خدا کی قسم، مجھے تیری کبریائی کی قسم، کہ تیرے محبت میں پہلا جو نعرہ مارے گا وہ میرا وجود ہوگا۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو محبت تھی وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو بالکل بچپن ہی سے حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے۔ جس طرح پہلے بھی بیان ہوا کہ حضور کا جو زیادہ تر وقت تھا وہ مسجد ہی میں گزرا کرتا تھا۔ جی عبد النور صاحب، حضرت مسیح علیہ السلام کی بچپن کی ایک اور دلچسپ بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر وہ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو صحابہ نے جب آپ سے پوچھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ تو حضرت قاضی میر حسین، ایک روایت ہمیں ملتی ہے اس حوالہ سے حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے صحابہ کے متعلق۔ حضرت قاضی امیر حسین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ نے اس حدیث کے حوالے سے حضرت مسیح علیہ السلام سے سوال کیا، تو حضور نے فرمایا کہ جب میں چھوٹا تھا، چھوٹی عمر میں تھا، تو پاس ہی ایک شخص بکریاں کی دیکھ بھال کر رہا تھا، تو میں نے اسے گھر بھیجا کسی کام کے لیے، کوئی چیز لانے کے لیے، تو اس نے کہا کہ میرے یہ مویشی کون دیکھے گا؟ تو اس پر حضور فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ دیر کے لیے ان بکریوں کی دیکھ بھال کی، اور اس طرح حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ انبیاء کی سنت بھی پوری فرمائی۔ مجیب صاحب، حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بچپن میں آپ کو پتہ ہے کہ بچے مختلف کھیلیں کھیلتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی ایک اسوہ حضور کی زندگی سے ملتا ہے کہ حضور اس زمانے کے جو مروجہ صحت مند کھیل تھے ان میں بھی بڑے ذوق و شوق کے ساتھ حصہ لیا کرتے تھے۔ مثلا شکار کا ذکر ملتا ہے کہ حضور شکار بھی کھیلا کرتے تھے۔ پھر تیراکی، جو آج بھی اس کو صحت مند ایک کھیل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یا اس کو دیکھا جاتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام بڑے اچھے تیراک بھی تھے، اور بچپن ہی سے حضور نے تیراکی کو سیکھا اور اچھے تیراک بھی ثابت ہوئے۔ ایک حفاظت الہی کا ایک واقعہ بھی ملتا ہے۔ قادیان کے گرد چونکہ جب بارشیں ہوتی تھیں تو ایک ڈھاب سا بن جایا کرتا تھا، اور جس میں بچے وغیرہ نہایا بھی کرتے تھے اور تیراکی بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بہاؤ تیز تھا تو میں پانی کے بہاؤ میں پھنس گیا، اور اس وقت ایک بزرگ نے مجھے بچایا، یعنی کہ پانی سے نکالا،
کہتے ہیں کہ نہ میں نے اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی ان بزرگ کو دیکھا تھا۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ اپنی گھڑ سواری کا بھی بیان کرتے ہیں۔ حضور گھڑ سواری بھی جانتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں گھڑ سواری کر رہا تھا تو گھوڑا جو ہے وہ بے قابو ہو گیا اور غصے میں آ گیا، اور غصے کی حالت میں یعنی کہ بدک گیا، اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ تیز بھاگ رہا تھا تو بڑی شدت کے ساتھ درخت میں جا کر لگا۔ اس تیزی میں جب وہ درخت کے ساتھ لگا تو وہ موقع پر ہی وہاں پہ ختم ہو گیا، یعنی کہ مر گیا۔ تو اس موقع پہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس جو یہ بہت بڑا حادثہ بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ اتنی تیز رفتاری سے ایک گھوڑا بھاگ رہا ہے اور وہ زخمی ہوتا ہے اور وہیں پہ مر جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کی حفاظت کی ہے۔ جی نور صاحب، انبیاء کا جو وجود ہوتا ہے وہ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے، جیسے پہلے ذکر ہوا ہے، اور وہ سب سے زیادہ سچے، سب سے زیادہ امانت دار ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ میں اس سے پہلے ایک عمر گزار چکا ہوں تم میں، تو کیا تم عقل نہیں کرو گے؟ یعنی میرا یہ کردار تھا شروع سے ہی، یعنی سچا اور امانت دار۔ اس بارے میں ایک ہندو حضرت مسیح علیہ السلام کے ایک دوست تھے بچپن کے، ایک ہندو ساتھی تھے، انہوں نے ایک گواہی دی، اور یہ بڑی دلچسپ گواہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اور حضرت مرزا صاحب ہم عمر ہیں، اور بچپن سے یعنی میں ان کو جانتا ہوں، اور اب بھی میرا قادیان آنا جانا ہوتا ہے، اب بھی میں دیکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح نیک اور پاک خصائل والے بچپن میں تھے، اب بھی وہ ویسے ہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سچے، امانت دار اور نیک، اور بلکہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ پرمیشور حضرت مرزا صاحب کے روپ میں زمین پر اتر آیا ہے، اور روزانہ جو ہے وہ حضرت مرزا صاحب کے ذریعے وہ مختلف جلوے اپنے دکھا رہا ہے۔ جی فرحان صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں آپ نے ابھی ایک ہندو کی شہادت بیان کی۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک اشد مخالف بھی تھے مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب۔ وہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بالکل بچپن سے جانتے تھے۔ اور ناظرین، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب براہین احمدیہ، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی باقاعدہ پہلی تصنیف تھی، جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دیگر ادیان کو بھی چیلنجز کیے، مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب نے ایک اپنے اخبار میں اس کا ایک ریویو بھی شائع کیا تھا، اور اپنے اسی تجربے کی بنا پر مولوی محمد حسین بٹالوی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کا مؤلف یعنی براہین احمدیہ کا مؤلف بھی اسلام کی مالی، جانی، قلمی و لسانی و حالی اور کالی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں بہت ہی کم پائی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھا آج کا پروگرام۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔